کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ نے کعبے کو قبلہ کیوں قرار دیا اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے۔ تائی سب سے پہلے آیت نمبر 114 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکتا ہے اور ان کی ویرانیوں بربادی میں کوشاں ہے۔ مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگ خوف و وحشت کے بغیر ان مسجدوں میں داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ شان نزول اور بعض روایات سے جو بات معلوم ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو خدا کی مسجدوں کو ویران کرنے کے درپے رہے ہیں۔ تاریخ میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی بربادی یا ان میں داخل ہونے سے رکاوٹ کا عمل گمراہ اور طاغوتی لوگوں کے ہاتھوں بار بار رونما ہوا ہے۔ عیسائیوں کی طاقت سے بیت المقدس کی بربادی اور فتلیوس نامی عیسائی کی طرف سے توریت کو آگ میں ڈالنے کا فعل سرزد ہوا۔ عیسائیوں کی ساخت سے بیت المقدس کی بربادی اور فتلیوس نامی عیسائی کی طرف سے توریت کو آگ میں ڈالنے کا فعل سرزد ہوا۔ قریش کا مسلمانوں کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روکنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج بھی ہم بقیع میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی قبور کے اطراف میں اوائل اسلام کے زمانے کی مساجد کے انہدام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنہیں شرک سے نبرد آزمائی کا نام دے کر منہدم کر دیا گیا۔ ادھر بھارت میں 3 برس قبل ہم مسلمانوں کی تاریخی بابری مسجد کی بربادی بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ان طاغوتوں کے کفر اور جہالت پر مبنی اقدام کا آئینہ دار ہے جو خدا کی یاد اور اس کے نام کی گونج سے وحشت میں مبتلا ہیں۔ یہ آیت ان والدین اور بزرگوں کے لیے ایک انتباہ ہے جو اپنی اولاد کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ اگر مسجد کی خرابی ظلم میں شمار ہوتی ہو تو ایسی مسجد کو آباد کرنا سب سے زیادہ نفع بخش کام ہے۔ تفسیر فخر رازی۔ یہ تھے اس آیت مبارکہ کے بہترین نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی ثقافتی ظلم سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ومن اظلم، قرآن پاک میں ازلم یعنی بڑا ظلم خدا پر جھوٹ باندھنے، خدا کے گھر کو بند کرنے کو کہا گیا ہے۔ ان دونوں کا ثقافتی امور سے گہرا تعلق ہے۔ نمبر 2، مسجد کی خرابی صرف بیلچے اور ہتھیاروں سے نہیں ہوتی بلکہ جس بھی طرز عمل سے مساجد کی رونقیں کم ہو جائیں اور وہ ان کی بربادی کا سبب ہے۔ نمبر 3، وہ مساجد مورد قبول ہیں جن میں یاد خدا زندہ ہو، وہاں خدا کے مطلوبہ مقاصد کو پیش کیا جائے اور خدائی احکام بیان کیے جائیں۔ نمبر 4، دشمن مسجد کے در و دیوار سے نہیں ڈرتا، وہ تو خدا کا نام زندہ ہونے اور مسلمانوں کے بیدار رہنے سے وحشت میں مبتلا ہوتا ہے۔ نمبر 5، مساجد جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مورچے ہیں
اس لیے دشمن انہیں خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ نمبر 6، مسجدیں ایسی پر رونق اور آباد ہونی چاہیے جیسے فوجی صدر دفتر ہوتے ہیں۔ جس طرح جاسوس فوجی مراکز میں داخل ہونے سے وحشت اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے، اسی طرح دشمن اور مخالف بھی مسجدوں میں آنے جانے سے خوف اور وحشت محسوس کریں۔ نمبر 7، جو لوگ دینی مقدسات کے ساتھ نبرد آزما ہوتے ہیں وہ قیامت میں خدا کے قہر و غضب میں گرفتار ہونے کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و خواری کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ایسی عمارت جس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے وہ خدا کی یاد دلاتی ہے، اسے خراب کرنا دنیا کی ذلت اور اخروی عذاب کا موجب ہے، تو ایسے افراد جو یاد خدا کا باعث بنتے ہیں ان کی بے حرمتی کرنا، تحقیر کرنا، تہمت لگانا، ان کے بارے میں افواہیں پھیلانا بھی جائز نہیں ہے۔ یقیناً ایسا کرنے والے افراد اسی دنیا میں ذلت و خواری میں گرفتار ہوں گے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 115 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی خدا موجود ہے، بے شک خدا ہر چیز پر محیط اور ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی پروردگار عالم نے کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ بیت المقدس سے کعبے کی طرف قبلہ تبدیل ہونے پر یہودیوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، یا یوں کہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے کہ کس دلیل کی بنا پر قبلے کی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ ہر چند کی اس سے پہلے آیت 106 میں خداوند نے اس اعتراض کا اجمالی جواب دے دیا ہے، لیکن اس آیت میں بھی اسی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرق ہو یا مغرب خدا ہی کے لیے تو ہیں، جدھر کو رخ کرو خدا ادھر ہی ہے۔ اگر کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ مقام مسلمانوں کی وحدت کی تجلی گاہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ ایثار اور مشرکین کے ساتھ ان کی مجاہدانہ روش کی یاد کو زندہ کرنے کا مرکز ہے، اس لیے یہ مقدس اور محترم جگہ ہے۔ چنانچہ تمام مراجع اعظام کے رسالے عملیہ توضیح المسائل میں یہ مسئلہ بیان ہے کہ واجبی نمازوں، ذبح کے وقت اور اسی قسم کے دوسرے امور کے لیے ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں، البتہ مستحبی نمازوں میں سواری پر یا چلتے ہوئے اس طرح رخ کرنا شرط نہیں ہے۔ بعض روایات میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت مستحبی نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر برہان و تفسیر رہنما۔ قبلے کی سمت مشرق ہو یا مغرب ہو، یہ تربیتی اور سیاسی موضوع ہے۔ اصل اور مقصود تو خدا کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ خدا کو کھڑے کھڑے، بیٹھے ہوئے اور سوتے وقت یاد کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ جب لوگوں نے قبلے کی تبدیلی کے مسئلے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں، نیکی اور نیک ہونا صرف اس بات میں نہیں ہے کہ تم عبادت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم خدا پر اور قیامت پر حقیقی معنی میں ایمان لے آؤ اور خدا کے پسندیدہ کام انجام دو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ ہر چند کی اس سے پہلی آیت میں سب سے بڑے ظلم مساجد کو برباد کرنے اور ان میں داخل ہونے سے روکنے کی بات ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اگر جہاد نہ ہوتا تو صوامع، بیع اور مساجد برباد ہو چکی ہوتی۔
سورہ حج آیت نمبر 40۔ لیکن اس آیت میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں مایوسی اور نا امیدی کا احساس ہرگز نہ کرو اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ پوری کائنات مرکز عبادت ہے اور کائنات میں ہر مقام قبلہ گاہ ہے۔ ناظرین، نکات کو جاننے کے بعد اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو اور اس میں الہی رنگ پایا جائے وجہ اللہ اور عبادت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ہر چیز پر ناظر ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ہمیشہ مسجدوں کی برباد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے، اور ہر وہ کام کی جو پروردگار عالم کے حکم سے اور اس میں الہی رنگ ہو اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔